سوشل میڈیا اور میڈیا نے واقعتاً دنیا کو چینج کر دیا ہے۔ وہ محترم مقرر بالکل درست بات کر رہے تھے کہ میڈیا ویپن بن چکا ہوا ہے، اور اس وقت جو دنیا کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جتنی میدان جنگ میں لڑی جا رہی ہیں اتنی ہی میڈیا کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ حقائق کچھ ہوتے ہیں، بنا کے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے، پھر بعد میں حقائق کچھ اور نکل آتے ہیں۔ آپ کے سامنے عراق کے اوپر حملہ ہے، کہا گیا کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیار ہیں، بعد میں پتہ چلا جب سارا عراق تباہ ہو گیا، سارا عراق برباد ہو گیا، تو خبر ہوئی کہ جی وہ بات غلط تھی، وہاں پہ کوئی کیمیائی ہتھیار نہیں تھے، اور سمپل ایک جو برطانوی وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے معافی مانگی اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو 10-20 لاکھ مسلمان مارے گئے ان کا خون جو تھا اس کا بے حساب بے باک ہوا۔ تو یہ واقعی میڈیا کی لڑائی ہے، میڈیا کا دور ہے، اور ہمیں اس میڈیا کے دور میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ اس علاقے کے اس مقصود حلقے کے جو ایسے احباب آئیں گے جو اپنی اپنی مساجد کے خطیب ہیں یا کسی نہ کسی اہم ذمہ داری کے اوپر ہیں، تو اس حوالے سے بھی مجھے خوشی ہے کہ جو میں بات کروں گا وہ کچھ ایسے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جو نمائندہ حیثیت کے حامل ہیں۔ دیکھیے، میڈیا اتنا بڑا ویپن ہے کہ جس تک ہماری اپروچ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی صورت میں، اگرچہ یہ اغیار کی دی ہوئی چیز تھی کہ ایک یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں کو خیال آیا امریکہ کی یونیورسٹی میں کہ ہمیں ایسا کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہیے کہ جس میں ہم آپس میں رابطے میں رہ سکیں، تو وہ 2 لڑکوں نے مل کے ایک سافٹ ویئر بنایا جس کو انہوں نے فیس بک کا نام دیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس کو جب تجربہ کیا تو ان کو بڑا اچھا لگا کہ اس کے 2 4 5 10 شروع میں 4 یا 5 ممبرز بنے، وہ سارے آپس میں رابطے میں رہ گئے، ایک بندہ ہیلو کرتا ہے، دوسرا آگے سے ہائی کرتا ہے، اور آپس میں رابطے میں آ جاتے ہیں۔ وہ جب سلسلہ بڑھا ان کا، یونیورسٹی سے آگے بڑھا، پھر شہر تک پہنچا، پھر اب وہ پوری اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں بھی 1 کروڑ سے زیادہ، بلکہ فیض اللہ صاحب کتنے کروڑ بندے استعمال کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کروڑوں کی تعداد میں صرف پاکستان میں فیس بک استعمال کر رہے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اردو بھی ٹائپ نہیں کر سکتے، وہ فیس بک کا اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا اس حد تک چھایا ہوا ہے کہ ہمارے مکتبہ قدوسیہ کے ساتھ والی دکان ہے، ہمارے اہل حدیث ساتھی ہیں، تو ان کے پاس جو ایک رکشے والا ہے، وہ رکشے کا وہ لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ گونگا ہے۔ وہ ایک دن میں دکان پہ آیا تو ان کا بیٹا جو 17-18 سال کا تھا، وہ نوجوان تھا، اس نے آگے ہماری دکان کے کاؤنٹر کے اوپر یوں اس نے اپنا موبائل سجایا ہوا ہے اور کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یوں موبائل کے اوپر اس نے وہ اسکائپ کا چلایا ہوا ہے، اور یوں اشارے کر رہا ہے۔ وہ گونگا ہے، وہ یوں اب کھول رہا ہے، یوں اشارے کر رہا ہے، یوں باتیں کر رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہو کے اس کو دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میں نے جب اس کے کیمرے کی طرف دیکھا تو وہ اسکائپ کے اوپر کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ یعنی کہ جو گونگے بہرے ہیں وہ بھی اسکائپ استعمال کر رہے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا، سوشل میڈیا ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گیا کہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا، ہماری ذات کا حصہ بن گیا ہے۔ لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ خاتون کے بچہ پیدا ہوا تو وہ یوں ہاتھ ڈھونڈنے لگی، کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہی ہوں۔ بچہ دیکھنے کی خواہش نہیں۔ یہ لطیفوں کی بات ہے، لیکن عملی طور پہ حقیقت ہی بن چکی ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب چیز ہمارے مزاج کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، تو اس کو ہم نے مثبت استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے منفی معاملات کیسے ہیں؟ منفی معاملات اس کے یوں ہوئے کہ اپروچ، دائرہ کار بڑا چھوٹا ہو گیا، استعمال کا آسان ہو گیا کہ ایک بندہ بڑا اچھا موبائل لے لیتا ہے، 20-25-30 ہزار کا موبائل آ جاتا ہے۔ آئی فون جو ہوتا ہے بہترین موبائل 25-30 ہزار کا مل جاتا ہے۔ آئی فون کے کیمرے کی اتنی عمدہ اس کی ریزولیوشن ہوتی ہے اور اتنا عمدہ اس کا کیمرہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنا موبائل گھر میں سجا لے، اچھی سلائڈ کر لے اور مائک وغیرہ لے لے، وہ اچھی کوالٹی کا، اور اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دے۔ اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دے، پھر اس کی محنت ہے، اس کی ہمت ہے، اس کی قابلیت ہے کہ اس کی ویڈیوز میں لوگوں کو کتنا چار محسوس ہوتا ہے، کتنی کشش محسوس ہوتی ہے، پھر وہ بندہ کتنا نیگیٹو ہے، کتنا پازیٹیو ہے۔ اب یہ اس نے کیمرہ لیا، اس نے ویڈیو بنائی، اس نے ویڈیو چلا دی، اب وہ نیگیٹو ہے تو اس کا فتنہ کہاں تک جاتا ہے؟ اگر وہ مثبت ہے، اس کی مثبت سوچ ہے، اس کا فتنہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ آگے کا معاملہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہوئی ہے؟ اب میں کچھ مثالیں دوں گا کہ فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ میڈیا، سوشل میڈیا فیس بک استعمال کی جاتی ہے، ٹویٹر کم لوگ استعمال کرتے ہیں، پھر دوسرے اور بھی انسٹاگرام وغیرہ کو اس طرح کے اور بھی چیزیں وہ کم استعمال کی جاتی ہیں۔ اب فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر دروس چلتے ہیں، مضامین چلتے ہیں، لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، اور اس میں ایک سے زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے وسیع کے اثرات ہوئے۔ ایک محمد شیخ نامی بندہ تھا، پہلے یہ غالباً پہلے امریکہ ہوتا تھا، کراچی ہوتا ہے۔ محمد شیخ نے
بڑی مدت سے لگا ہوا تھا، قرآن پاک کا غلط سے ترجمہ کرتا ہے، اپنی حدیث کا انکار کرتا ہے اور بے حد غلط ترجمہ کرتا ہے. اس کو مطلب ٹائم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خاص کر کے اس سے بات کی جائے اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ اب اس کی ویڈیوز کا نتیجہ یہ بنا کہ ہزاروں لوگ اس کے فالورز ہو جو میں اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ اس وقت 1.5 سے 2 لاکھ لوگ اس کے فالور ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے اس کے مرید ہی ہیں، لیکن اس تک اس کی پوسٹ جاتی ہے، اس تک اس کی ویڈیوز جاتی ہیں. پھر آج کل کی مثال ہے یہ مرزا محمد علی جیلوی، اس نے نوجوانوں کو بڑا گمراہ کیا، بے حد لوگوں کو گمراہ کیا. یہ بھی سوشل میڈیا کی کارستانی ہے. حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک دن ایک ٹرک اڈے کا مالک ہے، ہمارا دوست ہے، ٹرک اڈے کا مالک صاحب حیثیت آدمی ہے. اس کا مجھے فون آیا، عملاً رو رہا تھا، مبالغہ نہیں کر رہا، اس کی آواز میں آنسو تھے، وہ رو رہا تھا. روتے ہوئے اس نے کہا کہ خدا کے واسطے اس معاملے کا کچھ کیا جائے. اب خرابی یہی آئی نا کہ کیمرہ لیا، ویڈیو لی، لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا. اب یہ آپ کی زبان ہے کہ کتنا لوگوں کو آپ متاثر کر لیتے ہیں. وہی میں نے جو پہلے بات کی، نوجوان طبقہ کچا ذہن ہوتا ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. الہاد کا فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، الہاد کا فتنہ ہمارے جو دوست سوشل میڈیا سے جو ہمارے بزرگ وابستہ نہیں ہیں ان کو نہیں اندازہ کہ لوگوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن منتشر ہو جاتے ہوتے ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، عجیب و غریب سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں. پھر احادیث ایسی کہ جن کے بظاہر مفہوم کچھ اور نکلتا ہے یا ان کا مفہوم غلط کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہ احادیث سامنے لے کے آئی جاتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے نام پہ احادیث کا انکار کیا جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، یہ دیکھیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتے تھے. سید عائشہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی. اب اس کا مطلب کیا پیش کیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ حدیثیں ہوتی اس طرح کی ہیں. یہ حدیثوں کے جو امام تھے یہ یوں تھے، یوں تھے، یوں تھے. امام طبری رحمہ اللہ کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زبان بولی جاتی ہے. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. امام بخاری کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں کبھی کوئی خال کوئی چیز دیکھی تھی؟ کیوں شیخ صاحب اس طرح نہیں ہے؟ اب امام بخاری کے بارے میں بری زبان بولی جاتی ہے، امام بخاری کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اوپنلی کہا جاتا ہے. یہ فتنے سوشل میڈیا کے پیدا کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ دیکھیں، امام تبریزی سے شروع ہوئے، امام بخاری کی باری آ چکی ہوئی ہے، حدیثوں کی باری آ چکی ہوئی ہے، حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے. اس سے قرآن کا جب انکار کیا، حدیث کا جب انکار کیا جاتا ہے، اگلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے، اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے قرآن کا انکار کیا جاتا ہے. میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں، اور المناک صورتحال ہے کہ جو ملحد ہو گئے. اتنی داڑھی والا بندہ تھا، شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا، کسی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوا تھا لیکن شیخ زبیر صاحب کا شاگرد کہا جا سکتا ہے، اتنا قریبی تعلق تھا. تو میری کچھ مضامین کے اوپر اس نے آگے اس طریقے سے اعتراضات کرنے تو میں بڑا حیران ہو جاتا تھا، یار یہ کس طرح، یہ کیا بات کر رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ اس بندے کی اتنی داڑھی تھی، اب یہ ملحد ہے اور اپنے الہاد کا اعلان نہیں کرتا تھا، قطعاً اپنے الہاد کا اعلان نہیں کرتا تھا. وہ اپنی وال کے اوپر اس طرح کی حدیث بیان کر دیتا ہے جس کی صحت صحیح ہے یا ضعیف ہے. لوگ خود گمراہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یا دو احادیث ظاہر تضاد ہے، یا حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. سمپل حدیث لگا دی، قرآن کی آیت لگا دی، نیچے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. وہ جو لوگ سنتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے سیدنا عثمان کے بارے میں قاری حنیف ڈار نے مضمون لکھا کہ سیدنا عثمان کے قتل میں صحابہ شریک تھے. انہی دنوں اس کی مولوی اسحاق صاحب جو فیصل آباد والے تھے ان کی ویڈیو بھی آئی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سیدنا عثمان کے قتل میں صحابہ کے نام شریک تھے. اور وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، ہمارے اہل علم کو یہ بات کا خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے. کہ وہ اتنا امپریسو ان کا انداز ہوتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. گفتگو کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ، یہ معاملات ہیں کہ جن کی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں نے اس کے جواب میں مضمون لکھا. مجھے یاد ہے ایک لڑکے کا کمنٹ تھے، ایک لڑکے کے، اس نے کہا جی 3 دن ہو گئے تھے یہ مضمون پڑھ کے، نہ نماز پڑھنے کو دل کر رہا تھا، نہ دل کر رہا تھا نماز پڑھنے کو. یہ ہمارے صحابہ تھے کہ 3 دن بعد یہ مضمون پڑھا ہے اور آج ڈھنگ سے جا کے نماز پڑھ سکا ہوں. مراد یہ کہ یہ فتنے، ان سے آپ تو نہ ان کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ یہ آنکھیں بند کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. الہاد کا فتنہ، الہاد کے بعد انکار حدیث کا فتنہ، یہ فتنے پوری طرح سے گرفت میں لیے ہوئے اور ہمارے اہل حدیث نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں. اب مختصر وقت ہے، میں اب اس طرف آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. فتنوں کا ذکر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آپ دیکھتے بھی ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں کہ حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سارا کچھ دیکھتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا حل احساس ذمہ داری ہے.
میں فیس بک استعمال کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنا کمپیوٹر اپنا آن کرتا ہوں میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، فیس بک استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں فیس بک کو میں نے مقصد بنا لیا ہوا ہے، میں نے سوشل میڈیا کو مقصد بنا لیا ہوا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں اپنے مکتبے میں مصروف ہوتا ہوں، سارا دن میں مصروف ہوتا ہوں، میں حلال حرام کی طرح سارا دن مکتبے میں اپنے فیس بک کو استعمال بھی نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے فیس بک کو مرض بنا لیا ہوا ہے کہ ہر وقت فیس بک موبائل ہاتھ میں، واٹس ایپ ہاتھ میں ہوتا ہے، مثبت کام ہم نہیں کرتے۔ مثبت کام یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا صبح کے وقت اٹھے، سارے دوست اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لکھنا جانتے ہیں، کمزور لکھیں، آج کمزور لکھیں گے، کل بہتر لکھیں گے، کل مزید بہتر لکھیں گے، فتنے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ اپنے دائرے میں رد کریں۔ مجھے اگر 10,000 بندہ پڑھتا ہے تو 200 بندہ آپ کو بھی پڑھتا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ جو 200 بندہ آپ کو پڑھتا ہے وہ میرا مضمون پڑھ کے آیا ہو۔ انہیں بنیادی نقطہ یہ رکھیں اپنے سامنے کہ ضروری نہیں کہ میرے بندے وہی ہوں جو آپ نے، آپ کے الگ دوست ہو سکتے ہیں، آپ کا حلقہ احباب الگ ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آنے کو ایک مقصد بنا لیں، دین کا دفاع، مسلک کا دفاع، دین کی ترویج، دین کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب۔ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے کتابی شکل میں بڑا کام کر دیا، کتابی شکل میں بہت کام کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کون اس دیش سے تحقیق کرنا شروع کر دے؟ غامدی صاحب کے غامدی فتنہ کتنا پھیل گیا، بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، ٹی وی چینل سے زیادہ غامدی نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو متاثر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اختیار میں ریموٹ ہوتا ہے، بندہ کا کنٹرول ہوتا ہے، بندہ بار بار سن سکتا ہے، پھر آگے دوستوں کو شیئر کر سکتا ہے۔ ٹی وی پہ صرف خود سنا، ٹی وی چینل بند، بات کرتا ہے۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے لوگ پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارے احباب نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے ہم عمر دوستوں نے، ہمارے بزرگوں نے اتنا ان فتنوں کے اوپر کام کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں پیش آئے گا کہ اس کے لیے ہم کہاں جائیں۔ آپ صاحب کا کام ہے انکار حدیث کے اوپر، اور آپ صاحب بہرحال لکھتے بھی اس طرح کے ہے کہ آج کے جدید ذہن کے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی گجر کی زبان نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سی زبان میں آپ سب لکھتے ہیں اور بہترین لکھتے ہیں۔ فتنہ غامدیت ان کی کتاب آئی ہے، ابھی فکر فراہی کے اوپر ان کی کتاب چھپ رہی ہے، امین حسن اصلاحی صاحب کے اوپر الگ سے کتاب ان کی چھپی ہے، بڑا مواد موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے کو اپنا مقصد بنا رہے ہیں۔ واٹس ایپ کا معاملہ بھی یہی ہوا، ہم نے واٹس ایپ کو کیا بنا لیا؟ بحث کا مرکز، بحث ہو رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر، علمی مسائل کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ یہ بھی تبلیغ کی ایک صورت بن چکی ہوئی ہے کہ رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے ہمارے علماء کرام بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں حلال ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، لیکن اینڈ پہ نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ نہیں کہتا کہ علمی مسائل کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے نا یار، ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے اور اس کی حد بھی ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ بن چکا ہے کہ فتنہ غامدیت، انکار حدیث کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، دین کے انکار کا فتنہ، اللہ تعالیٰ کی توہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یہ فتنے بدرجہ اتم موجود ہیں وہاں پہ، اور بہت زیادہ موجود ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اب ہمارا یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دی صورت میں کہ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود، کم وسائل ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ بھی آپ یہ ایسا میدان ہے جس میں جو 90% اس ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یکساں ہے، جو 2% اس ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی یکساں ہے، جو 5% رہتے ہیں ان کے لیے بھی یکساں ہے، جو کروڑ پتی بندہ ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے، جو بیچارہ محض 10,000 کا موبائل لے کر بڑی مشکل انٹرنیٹ کا بل دیتا ہے اس کے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ میں 20 لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو غریب ہیں، جو بہت صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اچھا خاصا اپنا وسیع حلقہ بنا لیا ہوا، مسلسل محنت کر کے۔ اب اہل علم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ جو ہے نا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو اچھا لکھنے والے ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، ان کے مضامین جو ہیں وہ اپنی وال پہ لگائیں، کسی حد تک جواب دے سکتے ہیں جواب دیں، ذاتی بحثوں سے بچیں۔ یہ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ذاتی جو بحث ہوتی ہے نا، کسی بندے سے پرسنل اپنے بحث شروع کر دی، اس سے بچیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی یہ خرابی ہوتی ہے کہ ہم اپنا بڑا قیمتی وقت بحث کی نظر کر دیتے ہیں۔ ذاتی بحث سے بہت کم کچھ حاصل ہوتا ہے، ایک بندے کے اوپر وہ اپنے عقائد میں پختہ ہے۔ اگر آپ کبھی استثنائی صورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ یہ بات کر لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، وگرنہ 1 to 1 پرسنل بحث میں وقت کا ضیاع ہم نے ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی کا لکھا مضمون شیئر کریں، کوئی ویڈیو شیئر کریں اور اس کو پھیلائیں اور دوستوں کو کہیں کہ شیئر کریں، وہ زیادہ مفید کام ہوتا ہے۔ تو جتنے یہاں پہ ہمارے خطباء بیٹھے ہیں، پھر ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ہٹ کے ایک بات کروں گا کہ جب آپ خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا، خطبہ جمعہ دیتے ہیں نا آپ، تو آخر میں 5-10 منٹ کے لیے، کیوں کہ جمعے والے دن لوگ آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت کا فورم دیا ہوا ہے
کہ کسی کے مسجد میں 500 بندہ، کسی کے مسجد میں 400 بندہ، کسی کے مسجد میں 800 بندہ. فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے فضائل کے اوپر اور واقعات کو. جنگ بدر کے اوپر آپ جمعہ پڑھائیں بالکل پڑھائیں، لیکن یار 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ جمعے کے آخر میں مسائل کے لیے مخصوص کر دیں. لوگوں کو علم کی تلاش ہوتی ہے، اور بڑے شہروں کی یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے کہ بڑے جو خطیب ہیں نا، بڑے خطیب، لوگوں کو اب ان کی طلب کم ہو گئی ہوئی ہے. بالکل سادہ گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا جمعہ پڑھانے آتے ہیں، پوری تیاری کر کے آتے ہیں، لوگوں کو مسائل کا پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ حاصل تو ہوگا. تو یہ آپ نے 5-10 منٹ، بڑے خطیب دوستوں کو میں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے جمعے کے جو آخری 5-7 منٹ ہوتے ہیں نا، وہ مسائل کے لیے مخصوص کر دیں. کبھی روزے کے مسائل، نماز کے مسائل جو چل رہے ہیں، عقیدے کو ٹچ کریں گے. تو یہ ضمناً بات آ گئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں جو کہہ رہا تھا کہ اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں، صرف اس لیے کہ فتنے بہت زیادہ پھیل چکے ہوئے ہیں، اور فتنوں کا حل، فتنوں کی رکاوٹ، فتنوں کی روک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو وقت ہے وہ کسی مقصد کے تحت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.